ایسے ایسے نتائج نکالتی ہے، ایسے ایسے رزلٹس نکالتی ہے کہ الامان الحفیظ۔ ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ عاجز اکثر کہتا ہے کہ بھئی آپ یورپ والوں کو، ایتھیسٹ کو، اور جو دنیا کے دوسرے قومیں ہیں ان کو دیکھ لیا کریں کہ صرف عقل کو استعمال کیا اور عقل کی بیس پر کیا کیا نتائج نکالے۔ بطور مثال چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ امریکہ یورپ کے اندر دو لوگ، عورت اور مرد، آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارا انتہائی پرسنل ڈیسیژن ہے، ہمارا آپس کا ایک معاملہ ہے، تو ہمیں اس میں کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی چرچ کو، نہ کسی مولوی صاحب کو، نہ کسی کورٹ کو، بس ہم اکٹھے مل کر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کی عقل ہی یہ ڈیسیژن کرتی ہے کہ بھئی ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں، چونکہ لاجیکلی وہ ان نتائج پہ پہنچتے ہیں کہ اولاد انسان کو پالنی پڑتی ہے، پہلے تو اس کی پیدائش اور اس کے ایک تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہم یہ سب تکلیف کیوں اٹھائیں، اس کے اوپر اچھا خاصا ایکسپینس آتا ہے، ہم یہ ایکسپینس کیوں اٹھائیں۔ پھر بچے جب دنیا میں آ جاتے ہیں تب جیسے جیسے بڑے ہوتے رہتے ہیں ویسے ویسے شرارتیں بھی کرتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ایک ہماری اضافی ذمہ داری ہے، ہم یہ ذمہ داری کیوں نبھائیں۔ حتیٰ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے حقوق کے مطالبات کرتے ہیں، اور ان کا جو تجربہ ہے کہ وہ اکثر والدین کو پھر گھر سے نکال کے اولڈ پیپل ہوم میں جمع کرواتے ہیں۔ تو عقل کی بیس پر تمام نتائج پر وہ غور کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات کہ جب وہ اس قضیے پہ پہنچے کہ اولاد کی ضرورت نہیں ہے اور مقصد صرف انجوائے کرنا ہے، اور یہ فیصلہ ان کی عقل نے کیا، تو وہ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، بھئی ہم نے انجوائمنٹ صرف فیمیل سے ہی لینی ہے، تو میل میل سے انجوائمنٹ لے سکتا ہے، فیمیل فیمیل سے انجوائمنٹ لے سکتی ہے۔ لہٰذا وہاں پر باقاعدہ رجسٹرڈ گروپس بنے ہوئے ہیں، ایسے کلبز بنے ہوئے ہیں جو لیسبینز کے اور گیز کے ہیں، الگ الگ۔ ایک زمانے میں تو ان کو لیگلائز نہیں کیا گیا تھا، ان کو اجازت نہیں تھی، لہٰذا یہ لوگ جب پارکوں میں مل کر ایسی حرکتیں کرتے، پبلک پلیسز پر مل کر ایسا کوئی کام کرتے، پولیس پکڑ لیتی، ان کو اریسٹ کر لیا جاتا۔ تاہم انہوں نے باقاعدہ ریلی نکالی اور اپنے حقوق کے مطالبات شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کیجئے کہ عقل نے کیا فیصلہ کیا، اور اپنے فیصلے کو وہ اتنا درست سمجھنے لگے کہ انہوں نے باقاعدہ ریلی نکالی اور کہا کہ ہمیں ہمارے اس ریلیشن شپ کو لیگلائز کیا جائے۔ لہٰذا اس کی ہسٹری انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ یہ کیس ان کا اسٹرانگ ہوتے ہوتے عدالتوں سے پارلیمنٹ تک پہنچ۔ اب پارلیمنٹ کے اندر عموماً قوم کے وہ سلجھے ہوئے لوگ جاتے ہیں جنہوں نے قوم کے لیے، امت کے لیے اچھے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر گیز کے معاملات پر ڈسکشن شروع ہوئی، اور کافی عرصہ یہ ڈسکشن چلتی رہی، اس کے ہر زاویے پر غور کیا گیا، اور وہی وہاں پر بھی عقلوں والے بیٹھے ہوئے تھے۔ عقلیات کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک بنیادی خواہش ہے، انسانی ضرورت ہے، اس میں کیا نقصان ہے۔ لہٰذا تالیوں کی گونج میں اس بل کو پاس کیا گیا اور اس کو لیگلائز کر دیا۔ اس دن کے بعد سے امریکہ یورپ کے اندر یہ چیز عام، کھلے عام سڑکوں پر، پارک کے اندر، ٹرینز کے اندر، بسز کے اندر دیکھی جانے لگ پڑی۔ حتیٰ کہ بعض شادیاں ایسی بھی ہوئیں کہ چرچ میں جا کر دو مردوں نے آپس میں نکاح کیا، چرچ میں جا کر دو عورتوں نے آپس میں نکاح کیا۔ یہ گندگی بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے فیصلوں کا معیار صرف اور صرف عقل کو بنا لے تو رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ اور سنیے، ایک ماں نے امریکہ کے اندر کیس کر دیا اپنے بیٹے پر، اور وہ کیس یہ تھا کہ جی میں نے
بچے کو بچپن سے پالا پوسا، اس کا باپ تو اس کو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہاں یہ ایک روٹین ہے کہ جیسے ہی مرد کو خبر ملتی ہے کہ عورت امید سے ہو گئی ہے تو وہ اسی وقت جو ہے اپنا بستر اٹھا کر غائب ہو جاتے ہیں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر چینج کر لیتے ہیں، اکثر شہر چینج کر لیتے ہیں، اس کا سراغ ہی نہیں ملتا۔ لہٰذا اب سارا بوجھ وہ عورت اکیلی اٹھاتی ہے، کیونکہ اس چیز کو انہوں نے پلان نہیں کیا ہوتا اور نہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ خیر، ایک ماں نے کیس کیا عدالت میں کہ میں نے بچے کو بچپن سے پالا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرا بھی اس پہ کچھ حق ہے۔ اب یہ بچہ جوان ہو گیا، یہ اپنی جاب کرتا ہے، میں اس سے ایک پینی بھی نہیں مانگتی، ایک ڈالر بھی نہیں مانگتی، میں کہتی مجھے کچھ نہ دے، میں کوئی چیز نہیں مانگتی۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ شام کو آ کے میری ٹانگیں دبائے یا میری خدمت کرے یا مجھے کچھ پکا کر دے، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ میں حکومت سے صرف اتنی ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اس نوجوان نے ایک کتا پالا ہوا ہے، ایز اے پیٹ، اس نے شوق سے کتا پالا ہوا ہے، اور یہ سارا دن تو جاب کرتا ہے، جب یہ شام میں آتا ہے تو اب جو اس کا ذاتی ٹائم ہوتا ہے، جس وقت یہ فری ہوتا ہے، تو یہ بجائے مجھے وقت دینے کے یہ اس کتے کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، واک پہ لے جاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو میں حکومت سے صرف اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آخر میں ماں ہوں، میرا بھی کوئی حق ہے، تو آپ اس کو فورس کریں کہ یہ جاب سے آ جانے کے بعد کتے کو وقت نہ دیا کرے، مجھے یعنی اپنی ماں کو وقت دیا کرے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ عقل والوں نے کیا فیصلہ کیا۔ کورٹ نے دونوں کے کیسز سنے۔ کتے نے لڑکے نے، نوجوان نے کہا کہ اگر میں کتے کی سیوا نہیں کروں گا، اس کا خیال نہیں رکھوں گا، تو اس کا خیال کون رکھے گا؟ اس کو فیڈ کون کروائے گا؟ اس کو واش روم کے لیے باہر کون لے کے جائے گا؟ اس کو واک کون کروائے گا؟ اس کو نہلائے گا دھلائے گا کون؟ اور ماں کی بھی بات سنی۔ چنانچہ پڑھے لکھے لوگوں نے، چٹی چمڑی والوں نے، بظاہر بڑے پر نور نظر آنے والے چہرے والوں نے اتنا تاریخ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ ماں اس بات کو سمجھ لے کہ بچہ جوان ہو چکا، بالغ ہو چکا، اور بالغ ہونے کے بعد ہم بچے کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ ماں کو جو ہے ٹائم دے۔ ہاں، ماں کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، چینی کی ضرورت ہے، گھر کی کوئی ضرورت ہے، رہنے کی کسی جگہ کی ضرورت ہے، تو ماں جو ہے وہ ہمارا جو ادارہ ہے اولڈ پیپل ہوم، وہاں رابطہ کرے اور ہم وہ اس کو سہولیات دیں گے۔ لیکن ہم فورس نہیں کر سکتے اس نوجوان کو کہ وہ کتے کو ٹائم نہ دے۔ لہٰذا اس عدالت نے فیصلہ کیا کہ ماں جس نے بچے کو پیدا کیا، اس کو بچپن سے پالا، اس کی خدمت کی، خاطر تواضع کی، اس کو بڑا کیا، اس کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ہاں، اس کتے کا اس پر زیادہ حق ہے جو اس کا پیٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیے، عقل انسان کی اس طرح سے فیصلہ کیا کرتی ہے۔ اس زمن میں واقعات تو بہت ہے، تاہم اتنا ہی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور عقل بھی دے کر بھیجی اور دل بھی دے کر بھیجا۔ لیکن عقل اس کام کے لیے نہیں ہے کہ انسان زندگی کا ہر فیصلہ فقط عقل کی بنیاد پر کرے۔ مثلاً ایک ملک کے بارے میں یہ تک پتہ چلا کہ جب وہاں کسی لڑکے کو شادی کی ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، تو وہ سوچتا کہ مجھے آئیڈیل بیوی چاہیے۔ آئیڈیل بیوی کا کیا مطلب؟ کہ جو اس کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھتی ہو، جو اس کی عادات کو سب سے زیادہ جانتی ہو، جو اس کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہ چکی ہو، اور ہر تھک اینڈ تھن میں اس کو پوری طرح سے ہینڈل کر سکتی ہو۔ تو جب اس معیار کو سوچا گیا تو لڑکوں نے سوچا کہ یہ لڑکی تو گھر میں موجود ہے، میری بہن بچپن سے میرے ساتھ رہی، ہم اکٹھے کھیلے، ہم اکٹھے جوان ہوئے، اکٹھے اسکولنگ ہوئی، میرے مزاج کو میری بہن سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا شادی کرنے کے لیے میری آئیڈیل جو لڑکی ہے وہ میری بہن ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا وہاں پر اپنی ہی بہن سے وہ شادی کر لیتے ہیں اور اس کو لیگل سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے انسان کی عقل انسان کو کس کس گڑھے میں، کس کس تاریک گڑھے میں گراتی ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف کہ دین اور دنیا میں بیلنس کو قائم کرنا، توازن کو قائم کرنا، اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری۔ آپ نے کوئی بھی چیز تولنی ہو ترازو میں ڈال کے،
تو یقیناً ایک طرف ویٹس ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ کوموڈیٹی ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ ہوتی ہے جو اس میں رکھی جاتی ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز تول رہے ہیں۔ آپ مٹی تول رہے ہیں، آپ ریت تول رہے ہیں، آپ لوہا تول رہے ہیں، یا آپ سونا تول رہے ہیں۔ آپ کو تب اس کی اصل ویلیو کا اندازہ ہوگا، ورنہ آپ بیلنس نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کے بارے میں ہمیں خوب سمجھ ہوتی ہے، بچپن سے ہم دنیا کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کو اٹھا کر فجر کی نماز تو نہیں پڑھائی جاتی، ہاں البتہ اسکول کے لیے اس کو بائی فورس اٹھایا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ اٹھ رہا ہو، اس کی کبھی طبیعت خراب ہو، تو ماں اس کو بعض اوقات مارتی بھی ہے، ڈانٹتی بھی ہے، غصے سے وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو یونیفارم پہناتی ہے اور اسکول بھیجتی ہے۔ لیکن اس بچے کو کبھی نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا اسکول ہی کے وقت میں آلموسٹ تھوڑا سا پہلے فجر کا وقت ہو جاتا ہے، تم فجر کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ یہ بیلنس ہم بچے کا بچپن میں ہی خراب کر دیتے ہیں۔ تو اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہاؤ ٹو بیلنس بٹوین دین اینڈ دنیا، ہمیں ان دونوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات میں آگے چلیں، اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ دین انفیکٹ ہے کیا، اور اس میں عقل کا کتنا عمل دخل ہے، عقل کا کتنا رول ہے، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے صرف نمازیں عطا نہیں کی، صرف روزے عطا نہیں کیے، صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، صرف حج کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک لائف سٹائل دیا، کہ پوری ایک زندگی کا مکمل نظام دیا جو ہر زاویے سے، ہر اینگل سے 100% کمپلیٹ ہے۔ یہ ایک غلطی ہمارے اکثر مسلمان بہن بھائی کرتے ہیں کہ دین صرف عبادت کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سال بعد زکوٰۃ دے دیتے ہیں، سال بعد رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، زندگی میں ہم نے حج کیا ہوا ہے، دیٹس آل، ہمارا دین اسلام مکمل ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دین اسلام کے جو مختلف چیپٹرز ہیں، عبادت اس کا جسٹ ایک چیپٹر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اسلام کے مختلف چیپٹرز کا ذکر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کی کنسٹرکشن ایکچولی ہے کیا، اس کے کتنے شعبہ جات ہیں، کتنے چیپٹرز ہیں۔ سب سے پہلے عقائد ہے، بلیفس ہیں، کہ آپ اللہ پر، رسول اللہ پر، قرآن پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی پر یقین رکھیں۔ اور یہ پہلے سے بتاتا چلوں کہ یہ سب کا سب ایمان بالغیب ہے۔ دس از آل انسین، کہ جس چیز کو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا، وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ آپ آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ آئی وٹنس ہوتے ہیں اس میں۔ لیکن ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ چیز جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی اس کے اوپر یقین رکھنا۔ اس کے اوپر الحمدللہ میرے الگ سے لیکچرز موجود ہیں ایمان بالغیب کے اوپر، ان کو سن لیا جائے، کیونکہ یہاں پر ہم اپنا اصل مضمون کور نہیں کر سکیں گے۔ تو اسلام کی جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں اس میں سے پہلا چیپٹر ہے عقائد، بلیفس۔ دوسرا چیپٹر ہے عبادات، اور عبادات کے اندر یہی سب چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، اللہ کا ذکر ہے، مراقبہ ہے، یہ اللہ سے دعائیں مانگ، یہ سب اس میں آ جاتا ہے، یہ عبادات ہے۔ اور یہی وہ چیپٹر ہے جو الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد، جو اکثر تعداد ہے اس میں، یہ کسی درجے میں ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن غلطی یہاں پر کرتے ہیں کہ صرف اور صرف عبادات کر کے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مکمل دین ہے۔ اللہ، یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ دین کا صرف ایک کارنر ہے، ایک سیگمنٹ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک چیپٹر ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، دین اسلام کے جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں اور جو اس کے بلڈنگ بلاکس ہیں، آپ کوئی بھی نام دے لیں، اس میں سب سے پہلے عقائد ہے، بلیفس۔ دوسرا عبادات، عبادات کے اندر جیسے حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ پھر تیسری چیز آتی ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں میٹرز کو، گیو اینڈ ٹیک۔ ضروری نہیں ہے یہ صرف کیش کے اندر ہی ہو، گیو اینڈ ٹیک دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو کموڈیٹیز کے ہوتے ہیں کہ کوئی زمین ہے، کوئی گھر ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی وراثت ہے، یا کیش ہے، اور یا پھر کوئی فزیکل کموڈیٹی نہیں ہوتی، جیسے آپ نے خدا نخواستہ کسی کو گالی دے دی،
اب آپ نے ایک لوڈ ڈال دیا دوسرے بندے پر، اس کا دل زخمی کر دیا، اب یہ آپ کے اوپر قرض ہو گیا، اب اس سے آپ نے ریلیف حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ ریلیف حاصل نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور اس بندے کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تو اور زیادہ سنگین معاملہ ہوا۔ آپ نے اس کے ایسا کوئی معاملہ کر دیا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا اور جو ہے اس کو زبان سے تکلیف دے دی یا اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف دے دی، تو اب یہ وہ چیزیں جس میں کوئی فزیکل کاموڈٹی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس بندے کے اوپر اپنا قرض چڑھا دیا۔ اب یہ قرض یا تو دنیا میں اترے گا معافی کے ذریعے، جیسے بھی وہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ وہ زبان سے کہہ رہے میں نے معاف کر دیا، اور اگر نہیں تو پھر آخرت میں جا کے اس کو معاملے کو حل کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک چیپٹر ہے معاملات کا۔ اس کے بعد ایک چیپٹر آتا ہے معیشت۔ معیشت کہتے ہیں اکانومی، کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے، چاہے آپ کو بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی سروسز دے رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، یا آپ کسی کے وہ جو ہے وکیل بن رہے ہوں، یعنی اس کی طرف سے جا کے سیل پرچیز کر رہے ہوں، جیسے ڈیلرز جسے آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ اکانومی، یہ پورے اسلام کا ایک چیپٹر ہے۔ اس کے بعد آتی ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں وے آف لیونگ، لائف سٹائلز، سوشلزم۔ اس کے بعد آتا ہے اخلاق، سوشلزم، مورل ویلیوز، کہ رکھ رکھاؤ میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیا کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو امریکہ یورپ کی مثال دی کہ والدین کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، بچے ان کو اٹھا کے کہ بھئی یہ بوڑھے ہر وقت کھانستے رہتے ہیں اور ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں تو عیاشی کر لی اور اب ہمارا وقت آیا ہے تو ہمیں ہر وقت نصیحتیں، لہٰذا ان کو اٹھاؤ اور ان کی دوائیوں کا بھی خرچ کون اٹھائے، ان کو اٹھا کے اولڈ پیپل ہوم میں جمع کرواؤ۔ تو یہ کون بتائے گا کہ آپ کے والد کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیا ہونا چاہیے، اس کا بینچ مارک کیا ہوگا، اس کا ریفرنس کیا ہوگا؟ کون بتائے گا کہ یہ ہے وہ لمٹ، اس کو کراس نہیں کرنا والد کے ساتھ، یہ ہے وہ لمٹ کہ والدہ کے ساتھ اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا، بہن کے ساتھ اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا، بھائی کے ساتھ اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا، ایون جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ریلیٹو تو نہیں ہیں لیکن ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کس لمٹ کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ دوسرے جو آپ کے شہری لوگ ہیں ان کے آپ نے، اللہ، ہمارے یہاں تو اتنے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، خاص طور سے ڈرائیونگ کے معاملے میں، سڑک کے اوپر ہم اتنے حقوق العباد کی تلفی کرتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا حرکت کر۔ نوجوان تو گاڑی ایسے چلاتے ہیں بس ان کا دل کرتا ہے اس کے ٹائر ختم ہو جائے اور یہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے، لہٰذا وہ کتنے لوگوں کو سائڈ دیتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، اور جو ہے اسپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں۔ بعض کا دوسرا بندہ کسی گاڑی میں، کوئی بوڑھا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے جب زور سے کسی گاڑی کی بریک لگتی ہے، ٹائروں کی اسکریچ کی آواز آتی ہے، وہ اس کی دل کی دھڑکن خراب ہو جاتی ہے۔ کتنی دیر تک اس بیچارے کی پلس نارمل نہیں ہوتی، لیکن اس نوجوان کو اس کی پرواہ نہیں۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، بینکس میں چلے جائیں، کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں، وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس کو اللہ نے جسمانی صحت اچھی دی ہو، ذرا باڈی بلڈر ٹائپ ہو، وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر ساری لائن توڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر جرت بھی کر لے کہ بھائی صاحب آپ لائن میں نہیں ہیں، تو وہ ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ مضبوط ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کتنے حقوق ہم پامال کرتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کی جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ عقائد ہیں، بلیفس ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاق کا معاملات ہے۔ ہم صرف عبادات میں اچھا ہو کر اپنے آپ کو پکا اور پورا مسلمان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بیلنس نہیں ہے، یہ ہم کبھی بیلنس نہیں کر سکیں۔ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ترازو میں دو چیزیں کیا ہے، کیا مٹی ڈالی ہوئی ہے، ریت ڈالی ہوئی ہے، یا سونا ڈالا ہوا ہے۔ تو دین اور دنیا کا بیلنس کرنے کے لیے دین کو پہلے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ ہم نے دین کا نام اکثر لے تو لیتے ہیں، لیکن دین بھی ہمارا ناقص اور نامکمل ہوتا ہے۔ ایون عبادات بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی، لیکن چلو کسی درجے میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، ذکر تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ہم نے کمال کر، ہم سے زیادہ آئیڈیل مسلمان دنیا میں کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بہتر مسلمان دنیا میں کوئی نہیں، لیکن ہمارے دین اسلام کے باقی چیپٹرز ٹوٹلی مسنگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں دین اور دنیا میں بیلنس کرنے کے لیے ان دونوں کو پہلے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے
کہ یہ جو ایک جملہ ہے جو ہم آج کل بول دیتے ہیں کہ جی دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اتنا بھی دین میں آگے نہ بڑھے۔ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ دین کے کتنے زیادہ چیپٹرز ہیں، اور ان چیپٹرز میں سے ایک نوجوان صرف نمازیں پڑھنا شروع ہوا ہے ابھی، اور صرف اس نمازوں پر اس کو یہ جملے والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ریلیٹیوز کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار بس ناٹ ٹو مچ مولوی، بس اتنا ٹھیک ہے، دین دنیا کو ساتھ ساتھ چلاؤ، اتنا دین کو غالب نہ کرو۔ حالانکہ ہم ذرا اگر اس جملے کا انالیسس کریں تو جسٹ ایک ڈائلاگ ہے کہ دین و دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم اس کا آج پراپر ایکس رے کرتے ہیں کہ دین دنیا ہم نے کتنی ساتھ چلائی۔ یہ تو بس اسی ایک ڈائلاگ کی طرح ہے کہ جس کے بارے میں غالب نے یوں کہا تھا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ بس ہمیں حقیقت معلوم ہے کہ جنت و جنت کے اعمال کیا ہیں، بس اتنا پتہ ہے، دیٹس انف۔ اب اس میں آگے کرنا کیا ہے یا کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اب ذرا سپوز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ آپ سے ڈیمانڈ کر لے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، دین دنیا بیلنس ہونا چاہیے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں دین دنیا بیلنس، اس جو ڈائلاگ ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ دیکھیں انسان کا وقت ہے 24 آورز، دن مکمل ہو جاتا ہے 24 گھنٹے میں۔ تو اگر اس قضیے کو ہم صحیح مانیں اور ریئل گراؤنڈز کے اوپر اس کو چیک کریں کہ دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، تو مطلب کیا نکلا کہ 12 گھنٹے آپ اپنے ضروریات پوری کریں اور 12 گھنٹے اللہ کی عبادت کریں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ کا تو مطلب یہ ہے اب آپ کے پاس 12 گھنٹے ہیں، اس 12 گھنٹے میں آپ نے نیند بھی پوری کرنی ہے، کھانے جو 2 یا 3 کھاتے ہیں وہ بھی، واش روم جو جاتے ہیں وہ سارا ٹائم بھی، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں وہ بھی، موبائل پہ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ بھی، اور بھی اس کے علاوہ کوئی کام ہے، چاہے پڑھائی ہے یا بزنس ہے یا جاب ہے، وہ سب ان 12 گھنٹے میں آپ نے کرنے ہیں۔ اور جو دوسرے 12 گھنٹے اس میں آپ نے صرف عبادت کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ 12 گھنٹے جمع 12 گھنٹے اس طرح گزارے، ہاں وہ یہ لفظ کہہ سکتا ہے کہ میں واقعی دین و دنیا ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم دین و دنیا ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ اسی طرح مال دیکھ لیجئے، انسان کو اللہ نے دولت دی ہوتی ہے، سپوز فار ایگزامپل اگر کسی شخص کے پاس 50 لاکھ روپے ہے، ٹوٹل مال اس کے پاس 50 لاکھ ہے، تو دین دنیا ساتھ ساتھ کا تو مطلب یہ ہے کہ 25 لاکھ وہ اپنے پاس رکھے، اس میں اپنا گھر بنائے، اپنی گاڑی لے، اپنی ضروریات بھی بچوں پہ خرچ کرے، اور 25 لاکھ جو ہے وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے۔ تو یہ ہوگی دین دنیا ساتھ ساتھ۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ہے ایسا ہمت والا جو اپنے ٹوٹل ایسٹس کو ہاف کرے، ہاف اللہ کے راہ میں دے دے اور ہاف اپنے پاس رکھے؟ لیکن عجیب بات کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ 16-17 سال دنیاوی تعلیم کو حاصل کی اگر ایک شخص نے، پریپ کے جی، نرسری 1 2 3 سے لے کے میٹرک، میٹرک کے بعد ایف اے، پھر بی اے، پھر بی ایس سی، سپوز نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، تو 16 سال اگر اس نے دنیا کی تعلیم کو دیے ہیں، تو دین اور دنیا ساتھ ساتھ کا مطلب ہے اب 16 سال مدرسے میں جائیں اور دین کی تعلیم کو حاصل کریں۔ کیا ہم یہ بیلنس قائم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ ڈائلاگ سچ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جی دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، دین میں بہت آگے نہیں نکلنا چاہیے، بیلنس قائم کرنا چاہیے؟ اب ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے ذرا سنیے۔ قرآن کریم اکثر نے بچپن میں پڑھا ہوتا ہے، وہ بھی والدین کا احسان ہے، چھوٹے بچے کو گھر میں قاری صاحب بلا لیتے ہیں اور قاری صاحب کی ٹیوشن رکھوائی جاتی ہے، وہ قاری صاحب آپ کو کوئی قاعدہ یا سپارہ پڑھا کے پڑھنا سکھا دیتے ہیں، یا بعض کا پورا قرآن آپ کو ایک دفعہ مکمل پڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ بچپن میں پڑھا ہوا قرآن جو 7-8 سال، 9 سال، 10 سال کی عمر میں پڑھا ہوا، وہ انسان 70-80 سال تک وہی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آج لوگ معذرت کے ساتھ علماء کو، مدارس کو، مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ابھی اس وقت جتنا قرآن جانتے ہیں یہ انہی مولویوں کا احسان ہے۔ آپ کو اس وقت بھی جتنی صورتیں یاد ہیں یہ سب ان علماء ہی کا کمال ہے۔ آپ کو ابھی جتنی کو نماز آتی ہے، یا کوئی آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، یا آپ کچھ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، یا آپ نے حج اللہ کے فضل سے کر دیا، تو یہ سب انہی مولوی حضرات ہی کا کام ہے، ورنہ خود سے تو آپ نے اس کو بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ذرا دیکھیے دین دنیا ساتھ ساتھ کہ وہ بچپن میں پڑھا ہوا قرآن اب وہ کتنا پڑھا،
کیسا پڑھا، کتنی چھٹیاں کی، کیونکہ ٹیوشن کی چھٹی تو نہیں ہو سکتی، قاری صاحب کی چھٹی کروائی جا سکتی ہے۔ گھر میں شادی کا فنکشن ہے، قاری صاحب آپ نے 8 دن نہیں آنا، ہمارے گھر میں فنکشن، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، قاری صاحب آج چھٹی ہے، 3 4 دن آپ چھٹی کریں نہ آئے۔ ہاں ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہو سکتی، اسکول کالج یونیورسٹی کی چھٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم کہنے والے ہیں دین و دنیا ساتھ ساتھ، لیکن ہم دین کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ لہٰذا تبلیغی جماعت کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں، کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 65 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، آپ یقین جانیے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ صرف آخری 10 صورتیں قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو ہم پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو تو وہ غلطی درست کر لیتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ اکثر کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ جو بالکل بیسک صورت ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وہ سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہوتی۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں درست نہیں، آپ کی اتنی عمر ہو گئی؟ ہاں جی میں نے بچپن میں قاری صاحب سے پڑھا تھا، اس کے بعد ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ہاں البتہ ہم جملہ ضرور کہہ دیتے ہیں، جی دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ نقشبند کے پاس جھنگ میں بچیوں کا مدرسہ ہے، تو وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی اور وہ استانی صاحبہ کو ملی اور کہنے لگی کہ جی میں غسل اور غسل کے مسائل اور فرائض سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کیوں سیکھنا چاہتی ہیں، مطلب اب اس عمر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میری شادی ہونے والی ہے۔ تو استانی صاحبہ نے کچھ سوال جواب کیے کہ آپ کی کیا ایج ہے، آپ کی کیا تعلیم ہے؟ انہوں نے کہا میں نے BA تک پڑھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اتنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ بالغ تو بہت پہلے ہو گئی تھی، اندازاً ایک بچی 11 12 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا ہو یا لڑکی غسل تو بہرحال ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے، تو وہ غسل تو اس ایج میں سیکھ لینا چاہیے تھا۔ آپ اب BA کر چکی ہیں، اور اب چونکہ شادی ہونے والی ہے تو آپ پوچھنے آئی ہیں کہ غسل کیسے کرتے ہیں۔ اتنا عرصہ آپ نے جو نمازیں پڑھی وہ کیسے پڑھی، جو کوئی اگر آپ نے حج کیا تو پھر کیسے کیا، آپ کی باقی جو تلاوت تھی، جو دوسرے اذکار تھے وہ کیسے ہوتے رہے؟ تو اس پر وہ لڑکی بالکل خاموش ہو گئی، اسے غسل کے بنیادی فرائض بھی معلوم نہیں تھے۔ اب چونکہ شادی ہونی تھی تو اس نے کہا شاید اب مجھے اس کی ضرورت پڑی، حالانکہ اس کی ضرورت تو اس کو تب تھی جب وہ 12 13 سال کی بالغ ہو چکی تھی۔ تو کہنے کو یہ بچی بھی کہتی ہوگی جی میں دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہوں۔ آپ انالیسس خود کر لیجئے کہ دین و دنیا کو کتنا ساتھ ساتھ لیا۔ ہمارے چند دوست تبلیغی جماعت کے کہنے لگے کہ ہم ایک مرتبہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں گئے اور وہاں پر ہم نے کئی ینگسٹرز تھے، ان سے ملاقات کی۔ اب جس سے دین کی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بس آپ ہم سے دین کی بات، ہمیں دین کے بارے میں سب نالج ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، یہ بار بار وہ کہتے تھے۔ خیر انہوں نے کہا کہ چلو ہم ساتھیوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنے کے لیے کہ بھی دین تو ایک بہت وسیع سمندر ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پورا دین اسلام معلوم ہے، تو کہا کہ چلو کوئی ایک آدھ کویشچن کر لیتے ہیں۔ تو ایک لڑکے سے پوچھا کہ بھائی غسل کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جناب 3 ہوتے ہیں، اتنی سادہ سی بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے سوچا واقعی 3 ہوتے ہیں اور ہوتے بھی 3 ہی ہیں۔ پھر دوسرے سے پوچھا کہ جی غسل کے کتنے فرائض؟ 3 ہوتے ہیں۔ کئی لڑکوں سے پوچھا، سب کا جواب یہ تھا کہ جناب غسل کے فرائض 3 ہوتے ہیں۔ پھر ایک ساتھی نے کہا یار آپ 3 کا لفظ پوچھ رہے ہیں، ذرا پوچھ بھی لیں کہ وہ کون سے 3 ہیں۔ تو ایک نوجوان سے پوچھا بھائی غسل کے فرائض کتنے؟ اس نے کہا 3 ہیں۔ اس نے کہا کون سے 3 ہیں؟ اس نے کہا صابن، تیل اور تولیہ، یہ 3 فرائض ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو گویا وہ جو پہلے بھی سب 3 کہہ رہے تھے، وہ انہی 3 فرائض کی بات کر رہے تھے کہ صابن، تیل، تولیہ، یہی 3 فرائض ہیں۔ اب نوجوان بچے، مسلمانوں کے بچے کب کے بالغ ہوئے ہوئے یونیورسٹی پہنچ گئے، لیکن اگر وہ پاک ہی نہیں ہے تو بتائیے وہ 5 نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جمعے کی نماز میں تو بہرحال مسجد بھر جاتی ہے، وہ جمعے کے دن بھی ناپاک ہوتے ہیں، عید کے دن تو سڑکیں بھر جاتی ہیں، عید کے دن بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل و کرم سے اگر حرمین شریفین لے گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس نے ہاتھ لگایا ناپاکی کی حالت، اللہ کے گھر کا طواف کیا ناپاکی کی حالت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک پہنچ گیا، ان کی سنہری جالیوں کے سامنے چلا گیا، دروشی پڑھ رہا ناپاکی کی حالت میں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جب ان سے بات کی جائے تو یہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب دین اور دنیا کو ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دین سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں
ہم سارا وقت ہی دنیا کو دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم کتنا وقت دنیا کو دیتے ہیں اور کتنا اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کیجئے کہ دنیا کے معاملے میں ہم گزارا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نہیں کہتے کہ بس کام چل جائے بس ٹھیک ہے. ایسا ہرگز نہیں. ہم دنیا کے معاملے میں ایکسلنس چاہتے ہیں. ہم پیک پہ جانا چاہتے ہیں. اس کی جو ہے وہ چوٹی پر جانا چاہتے ہیں. لہٰذا اکثر جو دنیا دار لوگ کہلاتے ہیں ان کے بینک بیلنسز بھرے ہوتے ہیں. سیفٹی کے لیے انہوں نے کئی پلاٹ لے کے رکھے ہوتے ہیں. گھر میں زیورات کی صورت میں سونا موجود ہوتا ہے. لیکن کیا اس کے بعد یہ دنیا کمانی چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ خوب دنیا کماتے ہیں. اس وقت بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھر دیا, مجھے بھر بھر کے دے دیا. میرے پاس کئی پلاٹ ہیں, کئی کاریں ہیں, کئی فیکٹریاں ہیں, اور گھر میں تجوری میں کافی مال پڑا ہے, سونا چاندی کافی پڑا ہے میرے پاس. اب میں بس کر دوں, اب میں موت سے پہلے پہلے دین سیکھ لوں. لیکن نہیں, یہ دنیا کے بارے میں ایکسلنس پہ پہنچنا چاہتے ہیں, پیک پہ پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا ایسے کئی یکسٹرز کے بارے میں پتہ چلا کہ جو اپنا ڈگری ایگزام دے کر پاس کر چکے ہوتے ہیں لیکن اس پر بس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے مارکس کم آئے ہیں, یعنی پاس تو کر چکے ہیں لیکن مارکس کم آئے ہیں. لہٰذا ہمیں اب اپنے مارکس امپروو کرنے کے لیے دوبارہ ایگزام دینا. لہٰذا وہ وہی ایگزام دوبارہ دیتے ہیں, دوبارہ سیمسٹر فی پے کرتے ہیں, دوبارہ ایگزامینیشن فیس دیتے ہیں اور پھر سے امتحان دیتے ہیں. کیوں؟ وہ گزارا نہیں چاہتے, وہ اس میں ایکسلنس چاہتے ہیں. لہٰذا کئی نوجوانوں کو تو یہاں تک دیکھا کہ یونیورسٹی کے علاوہ اپنے آئلٹس کے امتحان, ٹوفل کے امتحان اور دوسرے جو لینگویج کے امتحانات ہیں وہ بار بار دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا جی پی اے بہتر ہو جائے. اللہ. دنیا کے معاملے میں ہم بالکل کنات نہیں کرتے. ہم ایکسلنس پہ جانا چاہتے ہیں, چوٹی پہ پہنچنا چاہتے ہیں. فیکٹریوں کے مالک, فیکٹریوں کی سیل بہت اچھی ہوتی ہے, پوری دنیا میں پورے ملک میں ان کی پروڈکشن جاری ہوتی ہے, لیکن وہ اس کے باوجود میٹنگز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اس ملک کا ٹاپ برانڈ بننا ہے, ہم نے ٹرینڈ سیٹر بننا ہے. لہٰذا وہ خوب محنت کرتے ہیں, خوب کوشش کرتے ہیں, اپنی پروڈکٹ آئٹمس کو بڑھاتے ہیں, ان کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ایکسلنس چاہتے ہیں, وہ گزارا نہیں چاہتے. دنیا کا نالج اکثر پڑھے لکھوں کے پاس بہت ہوتا ہے, وکیلوں کے پاس, ڈاکٹرز کے پاس, انجینئرز کے پاس, لیکن وہ کہتے نہیں جناب, نالج کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے مستقل ریڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, ڈفرینٹ سیمینارز کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ڈفرینٹ ورکشاپس کو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا نالج مزید امپروو ہو, مزید امپروو ہو, مزید امپروو ہو. وہ اس میں کنات نہیں چاہتے. نالج کے معاملے میں بھی وہ ایکسلنس چاہتے ہیں. اسی طرح انگلش ہمارے لیے ایک فارن لینگویج ہے. اس کے باوجود ماں باپ بھی بچپن سے کوشش کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی انگریزی بولنا شروع کر دے. ماں بچپن میں اس کے ساتھ, اس کو دیہات کی عورت بھی ہو تو اس کو وہ انگریزی کے چھوٹے چھوٹے لفظ سکھانے شروع کر دیتی ہے کہ چلو مجھے انگریزی نہیں آتی, میرا بچہ کم از کم انگریزی سیکھ جائے. اور وہ بچہ ماں کی اس انتھک کوشش کی وجہ سے واقعتاً انگریزی بولنا سیکھ بھی جاتا ہے. لیکن ماں اس پہ بس نہیں کرتی. وہ کہتی بیٹا تمہاری انگریزی بالکل پینڈوؤں والی ہے, تمہیں اپنے ایکسنٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا وہ لنگوسٹک کالجز اور انسٹیٹیوٹس کے اندر داخلہ اسے دلواتی ہے. وہاں پر بس نہیں ہوتا, پھر بیرون ملک بھیج دیتی ہے. کہتی ہے وہاں جا کے گوروں کے ساتھ تم انگریزی بولو, اور تمہاری انگریزی گوروں جیسی ہونی چاہیے. لہٰذا جب وہ ایک ایکسنٹ سیکھ کے آ جاتا ہے تو ماں پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا, تم صرف امریکن انگلش جو ایکسنٹ میں بولتے ہو, تم نے جو ہے فینسی ایکسنٹ, جو برٹش ایکسنٹ ہے وہ تو تم نے سیکھا نہیں ہے, اب تم اس میں محنت کرو. اسی طرح تم کینیڈین ایکسنٹ کے اندر جو ہے وہ کوشش کرو. کیوں؟ یہ ماں چاہتی ہے کہ انگریزی بولنے میں جو ہے وہ کنات نہ کرے, بلکہ میرا بیٹا ایکسلنس پہ پہنچے, پیک پہ پہنچے. تو اندازہ کیجئے کہ یہ دنیاوی چند معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جس میں ہم بالکل گزارا کرنا نہیں چاہتے, ہم ایکسلنس چاہتے ہیں. تو ایک طرف تو اتنی دوڑ دھوپ, اتنی کوشش, اتنی محنتیں, اور دین کے بارے میں یہی نوجوان جو اتنی اچھی انگلش بول لیتا ہے, فلوئنٹ انگلش بولتا ہے, امریکن برٹش ایکسنٹ کے ساتھ انگلش بولتا ہے, اس کو سورہ اخلاص ٹھیک پڑھنی نہیں آتی,
اس کو سورہ فاتحہ ٹھیک پڑھنی نہیں آتی، اس کو تعوذ اور بسم اللہ ٹھیک پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ اکبر! سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ٹائم، ہماری جوانیاں، ہماری محنت، ہمارا مال پیسہ کس طرف زیادہ لگ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک گاڑی ہو اور اس گاڑی کے اندر جو ہے ایک ٹائر جو ہے وہ رکشے کا لگا ہو اور دوسرا ٹائر ٹریکٹر کا لگا ہو، تو یہ گاڑی کبھی بیلنس نہیں کر سکتی، کبھی سڑک پہ نہیں چل سکتی۔ یقین جانیے یہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم دین اور دنیا میں اسی طرح کا بیلنس کرتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہمارا جو ایفرٹس ہے وہ ٹریکٹر کے ٹائر کی طرح کی ہوتی ہے، اور جو ہے دین کا معاملے میں ہماری محنت وہ رکشے سے بھی چھوٹے ٹائر جیسی ہوتی ہے۔ اور ہمارا اس کا تو اندازہ اسی سے کر لیجئے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے۔ آپ کسی بچے کا سلیبس دیکھ لیجئے، کسی اسکول کا بھی سلیبس اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے پتلی کمزور کتاب آپ کو اسلام کے نام سے ملے گی، اسلامیات کی کتاب ملے گی جو سب سے کمزور ہوگی۔ اسی سے بیلنس دین اور دنیا آپ نکال لیجئے۔ میتھمیٹکس کی 2-3 موٹی موٹی کتابیں، انگریزی کا تو پوچھو ہی نہ، 6 کتابیں، اس کے علاوہ ناولز لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ورک بکس لگی ہوئی ہیں۔ انگریزی پر تو اخیری ہو چکی ہے ہماری، ہسٹری کی بکس الگ ہے اور فزکس کیمسٹری بایولوجی کی بک الگ ہے، یعنی ہر مضمون کی موٹی موٹی کئی کتابیں موجود ہیں۔ اور تمام کتابوں کو ایک طرف رکھ دیں اور اسلامیات کے نام سے جو کتاب ہوتی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، تو آپ کو چند کتابوں کی، چند صفحوں کی، چند پیجز کی اسٹیپل کی بھی ایک کتاب دیکھ کر ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دین و دنیا میں کتنا بیلنس کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں میں کیا چیز منتقل کر رہے ہیں۔ وہی ڈس بیلنس جو ہم نے دین و دنیا میں کیا، وہی ڈس بیلنس ہم آج اپنے بچوں کے اندر ٹرانسمٹ کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے، یقین جانیے صرف تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بھی یہی تقاضا کریں کہ ٹھیک ہے جو ہے دین دنیا میں اب بیلنس کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کہیں کہ جب تم 100% دھیان والی اور خشوع خضوع والی نماز ادا کرو گے اس وقت تمہیں رزق ملے گا، ورنہ تمہیں رزق نہیں ملے گا۔ اندازہ کیجئے، اللہ اکبر! اللہ بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز ہی پڑھنی ہے، چاہے 5 منٹ کی صحیح، پوری نماز میں کوئی خیال نہ آئے، کوئی دھیان نہ آئے، بالکل خشوع خضوع والی ہو، پوری نماز میں میری طرف دھیان رہے۔ تو آپ بتائیے ہم میں سے کون بندہ ہے جو پھر اللہ سے ایک روٹی کا ایک نوالہ ہی لے سکے، پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہی لے سکے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہم خوب جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دیکھیے دفتروں کے اندر اگر کسی کلرک کو کوئی آفیسر کہے کہ آپ یہ لیٹر ٹائپ کر کے لائیں، وہ کلرک بڑی محنت سے پورا لیٹر ٹائپ کرے، اس میں کہیں تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو آفیسر یہ نہیں کہتا کہ یہ غلطی ہے چلو اس کو ہم پیچنگ کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کاٹ لیتے ہیں۔ وہ اس لیٹر کو اس چپڑاسی کے، اس کلرک کے منہ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دوبارہ ٹائپ کر کے لاؤ۔ وہ پھر ٹائپ کر کے لاتا ہے، اگر پھر غلطی ہو پھر اس کے اوپر پھینکتا ہے، وہ کہتا ہے اور ہر دفعہ ڈانٹتا ہے اور پھر کلرک کو کہتا ہے تم پھر ٹائپ کر کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جماعت کی نماز میں شامل ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ لیٹ پہنچا ہے، اصولی طور پہ 4 رکعت والی نماز تھی، یہ آخری رکعت میں پہنچا ہے، اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہونی چاہیے تھی، آخری رکعت میں بھی پہنچ جاتا ہے، جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب امام جب سلام پھیر دے یہ اپنی باقی 3 رکعتیں پوری کر لے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اسی جماعت کا ثواب دوں گا، تمام وہ فضائل جو باقی لوگوں کو ملے ہیں اس کو بھی ملیں گے، کیونکہ میں نے اس کی پیچنگ قبول کر لی ہے۔ بے شک یہ آخری رکعت میں بلکہ آخری قعدہ میں سلام سے پہلے بھی پہنچ گیا تو میں نے اس کی نماز کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے دین و دنیا ساتھ ساتھ چلانے کا تقاضا ہی نہیں کیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کو اگر آپ فرض، سنتیں، نوافل اچھے طریقے سے بھی ادا کریں تو ٹوٹل 5 نمازوں کا ٹوٹل ٹائم 1 گھنٹہ بنتا ہے، اور وہ بھی کٹھا نہیں، اللہ نے کٹھا 1 گھنٹہ نہیں مانگا، فجر میں کچھ وقت مانگ لیا، ظہر میں کچھ وقت مانگ لیا، عصر میں مانگ لیا، مغرب میں، عشاء میں مانگ لیا، ملا کر میں 1 گھنٹہ عرض کر رہا ہوں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا کہ دین دنیا کو ساتھ ساتھ چلاؤ، کیونکہ ہم چلا ہی نہیں سکتے،
اللہ نے کہا 24 آورز میں سے 1 گھنٹہ میری عبادت کے لیے نکال لو اور 23 آورز تمہارے اپنے کاموں کے لیے. تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، اس میں تم اپنی نیند بھی پوری کرو، کھانا بھی کھاؤ، تم اپنے تقاضوں سے بھی فارغ ہو جاؤ، تم جاب کرو، بزنس کرو، سارے کام کرو، صرف 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مجھے دے دو. وہ بھی 1 گھنٹہ اکٹھا نہیں بلکہ ٹکڑوں کے اندر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، جو اخلاص اور محبت والا تقوی والا روزہ رکھے گا اس کو میں رزق دوں گا، تو آپ بتائیے ہمیں افطاری میں کھانے کے لیے کچھ نہ مل سکتا. اس لیے اللہ فرماتے کہ جو اخلاص اور محبت والا حج کرے گا میں اس کا حج قبول کروں گا، آئندہ سال صرف اس کو رزق ملے گا جو مقبول حج کرے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم سارے حاجی جو بھی حج کرتا ہے تو پھر وہ کہاں جاتے، کہاں سے رزق لاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے جو اخلاص کے ساتھ اور میری محبت میں ڈوب کر زکوٰۃ ادا کرے گا اور بالکل ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر میں اس کو روٹی دوں گا، پھر میں اس کو پینے کے لیے پانی دوں گا، پھر میں اس کو رات کی نیند دوں گا. اب اندازہ کیجیے ہم تو تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ تقاضا ہی نہیں کیا کہ ہم دین و دنیا کو ساتھ ساتھ چلائیں. لیکن یہاں پر ایک بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو دین اور دنیا کا بیلنس ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں ہر چیز رکھ دی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو دین اسلام کے شعبہ جات شروع میں عرض کی ہے، جو بلڈنگ بلاکس ہے اس میں تقریباً وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم اپنی عقل سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو اپنی عقل سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین عقل والے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یعنی ہم نے صرف اس کا تھوڑا سا انداز بدلنا ہے. یاد رکھیے کام سب وہی کرنے. مثلا کھانا ہم سب کھاتے ہیں، اب ایک یہ کہ آپ کھڑے ہو کے کھا لیں، اور ایک یہ کہ آپ اچھے طریقے سے بیٹھ کر کھا لیں. ایک یہ کہ آپ جو ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھائیں، اس میں تو اب تو دنیا سمجھ بھی رہی ہے کہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، کرونا ہوتا ہے اور ڈینگی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. اور ایک جو ہے سنت کے مطابق ہاتھ دھو کر کھا لیں. اب دیکھیں کھانا تو سب نے کھانا ہے، طریقہ کار کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے. کپڑا ہر شخص پہنتا ہے، سنت کے مطابق کپڑا پہن لے. سوتا ہر شخص ہے، ہماری لائف میں اکثر حصہ سونے میں گزرتا ہے، اکثر 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے. اور آج کل کے نوجوان تو ماشاءاللہ 16 16 گھنٹے ہمت کر کے سوتے ہیں. تو سوئے انسان سونے سے پہلے کچھ مسنون دعائیں پڑھ لے تاکہ غافلوں میں شمار نہ ہو، دائیں کروٹ پہ سنت کے مطابق سو جائے، اور گہری نیند میں جانے کے بعد پھر کروٹ جتنا مرضی ہوتی رہے، اس کا یہ سارا سونا عبادت بنے گا. حقیقت میں یہ سونا اس کا سونا بن جائے گا. تو دیکھیے ہم نے تھوڑا سا انداز بدلنا ہے معاملات کے اندر. ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی عقل کے مطابق ڈیل کریں کہ ماں کو ہم نے کیسے بات کرنی ہے، باپ سے ہم نے کیسے بات کرنی ہے، بھائی سے کیسے بات کرنی ہے. حتیٰ کہ پڑوسی سے اگر کوئی ضرورت ہے تو میٹھے بن جانا ہے، اور ضرورت نہیں ہے تو آنکھیں جو ماتھے پہ رکھ لینی ہے. ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اللہ اکبر. اور یہی ہماری عبادت بھی ہے. یعنی ایک سائڈ پر ڈیلنگ اچھی اور دوسری طرف یہی دین بھی ہے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ زیارت کر لے اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ دوبارہ ان کی زیارت کرے، تو فرمایا کہ اللہ کے خزانے تو انفینٹی ہے، لامتناہی ہے، اس میں کیا حرج، اللہ دوبارہ دیں گے. یعنی اتنا آسان ہے عبادت کرنا، اتنا آسان ہے دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا. ہمیں صرف اپنے سٹائل کو چینج کرنا ہے. جس کو میں سٹائل کہہ رہا ہوں یہی سنت ہے. یعنی اپنی عادات کو چھوڑ کر اپنے سٹائل، اپنے طور طریقے، اپنے جو ہم نے ایتھکس آف لائف بنائے ہوئے ہیں، اپنے جو ملنے جلنے کے تکلفات اور بلا وجہ کے تکلفات بنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر سنت کے اوپر آنا ہے. ہم نے سنت کا لائف سٹائل اپنانا ہے، تو یہ ہمارا دین بن جائے گا. حالانکہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں گے، حالانکہ ہم کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہوں گے، حالانکہ ہم کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں گے، یہ سب کا سب دین بن جائے گا. لہٰذا دین و دنیا بیلنس کرنا انتہائی آسان ہے اگر ہم دینی لائف سٹائل سیکھ لیں، جس کا دوسرا نام سنت ہے. ہر کام دوسرے کے ساتھ سنت کے مطابق کریں، آپ کی دنیا تو بہترین ہو ہی جائے گی، آخرت بھی بہترین ہوگی. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اکثر بزنس مین لوگ اس بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن میں بھی منع کر دیا گیا کہ تم جھوٹ نہ بولو. اب یہ جھوٹ نہ بولو ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. مثلا کسٹمر کے ساتھ آپ جھوٹ نہ بولیں. اب یہ اصل حکم مسلمانوں کو دیا گیا تھا.
آپ یقین جانیے کہ صرف اتنی سی بات کہ تم کسٹمر کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، اس وقت بڑے بڑے یہودی، عیسائی، ایتھیسٹ کھربوں ڈالرز کما رہے ہیں صرف اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ کسٹمر کو جھوٹ نہیں بولنا، اس کو دھوکہ نہیں دینا۔ آج کا مسلمان سوچتا ہے وقتی فائدہ اٹھا لو، کسی کو یہ کہہ کر کے یہ چیز جاپان کی ہے، حالانکہ وہ شالمی کی بنی ہوتی ہے، اور وہ اس کو بیچ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ آئی 200 روپے کی تھی، میں نے 2400 روپے کی بیچ دی، بہت فائدہ ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ اگلا اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، اگلا بھی سمجھ جاتا ہے، وہ بھی آگے 10 بندوں کو چیز دکھاتا ہے، اس کے رشتہ داروں میں، خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم لوٹے گئے ہو، یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یہ تو 200 روپے کی چیز ہے۔ اچھا وہ واپس تو نہیں کر سکتا دکاندار کو، لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ آئندہ کبھی بزنس نہیں کرنا، لہٰذا یہ بندہ اپنے کسٹمر کو لوز کر جاتا ہے، اور وہ کسٹمر اس کی بیڈ مارکیٹنگ کرتا ہے تمام علاقے میں کہ دیکھو اس دکاندار کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ 40 بندوں کو بتائے گا، 400 بندوں کو بتائے گا، اور آج کل تو ویسے ہی بتانا بہت آسان ہے، لوگ اگلے کا معاملہ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں تو ماشاء اللہ کئی ملین ویوز میں لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندے نے کیا معاملہ کیا ہے۔ اس کے برعکس وہ یہودی، عیسائی، دہریے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھ گئے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے کہ تم کسٹمر کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، اللہ اکبر، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود انٹرنیٹ کے اوپر، کمپیوٹر سکرین کے اوپر ایک پروڈکٹ کی صرف تصویر دیکھتے ہیں، نیچے اس کے فیچرز لکھے ہوتے ہیں، اس کا وزن لکھا ہوتا ہے، اس کا سائز لکھا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں، اس کے اوپر آج ہم یہاں بیٹھ کر پورے پورے کنٹینر بک کروا رہے ہوتے ہیں صرف تصویر دیکھ کر، اور جب وہاں سے وہ 10 کنٹینر آتے ہیں ان کے اندر 100% وہی مال موجود ہوتا ہے جو انہوں نے تصویر میں دکھایا ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور مسلمانوں کے لیے فرمائی تھی، اب یہودی، عیسائی اور دہریے جو خدا کو نہیں مانتے، نبی صاحب کو نہیں مانتے، انہوں نے سے اسٹیٹمنٹ سے کتنا بزنس کمایا۔ اس وقت ان کی کمپنیاں ملٹی نیشنلز ہو چکی ہیں، یعنی پوری دنیا میں ان کی فیکٹریز ہیں اور آفیسز ہیں، صرف اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ انہوں نے ایک بندے کے ساتھ اچھی ڈیل کی، وہ بندہ خود اس کی گڈ مارکیٹنگ کرتا ہے، وہ خود 100 بندوں کو بتاتا ہے کہ فلاں کمپنی کے ساتھ میں نے ڈیل کی تھی، میں نے آن لائن دیکھ کر آرڈر کر دیا تھا، تمام کنٹینروں میں بالکل ایگزیکٹ ویسا مال ملا ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنے آرڈر اس کی بیس پر اور لے جاتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، مثالیں تو شریعت کی ہر چیز کی میں آپ کو دے سکتا ہوں، وقت کی کمی ہے، ہم مضمون کو ختم بھی کرتے ہیں، لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ اگر مسلمان سچ بول کر اپنے بھائی کو مال بیچتا تو 2 فائدے ہوتے۔ کفار نے تو صرف دنیا کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے تو دنیا کا بزنس لے لیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ مسلمان اگر سچ بول کر اپنے کسٹمر کو مال بیچتا تو اس کو ایک تو بزنس کا دنیاوی فائدہ ہوتا جو کفار بھی آج لے رہے ہیں، اور اخروی فائدہ بھی ہوتا، اس کو سچ بولنے پر اجر و ثواب بھی ملتا۔ لہٰذا ہم نے دین کو ساتھ لینے کے لیے، جو ہم دین اور دنیا کی بیلنس کی بات کر رہے ہیں، اس کو لینے کے لیے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ دین کے لائف سٹائل کو سیکھنا ہے، دینی معاشرت کو سیکھنا ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں کیسے رہا کرتے تھے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے، کیسے یہ لوگ آپس میں انٹریکٹ کیا کرتے تھے، کیسے آپس میں اخلاق سے معاملات کیا کرتے تھے۔ صرف یقین جانیے اگر اس کو سیکھ جائیں تو ہمارے دین اور دنیا میں بہترین بیلنس ہو جائے، اور ہماری دنیا بھی زبردست ہو جائے اور آخرت بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع دعاؤں کے اندر دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنی خوبصورت اور پیاری دعا ہے، اور اس دعا کے اندر دنیا پہلے مانگی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری دنیا کو حسنہ کر دے، اچھا کر دے، خوبصورت کر دے، بیوٹیفل کر دے، اور میری آخرت کو بھی بیوٹیفل کر دے۔ تو دنیا کو پہلے مانگا کہ یا اللہ دنیا پہلے اچھی کر دے، اور پھر آخرت کو مانگا یا اللہ میری آخرت کو بھی اچھا کر دیجئے، اور پھر فرمایا وقنا عذاب النار، اور یا اللہ عذاب سے ہماری بخشش کر دیجئے، ہمیں جو ہے اس سے خلاصی دے دیجئے۔ تو آخر میں یہی گزارش ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا نہ کہ انتہائی آسان ہے بلکہ پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل کے علاوہ یہ بہترین زندگی ہے، بہترین لائف سٹائل ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ سنت پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی صحتیں بالکل ٹھیک رہتی ہیں، ان کی صحتیں ہر لحاظ سے ٹھیک رہتی ہیں، کیونکہ سنت کے مطابق صبح اٹھتے ہیں،
ارلی اٹھنا یہ صحت کی علامت ہے، عشاء کے بعد حکم ہے کہ جلدی سو جائیں، یہ صحت کی علامت ہے۔ وہ لوگ سنت کے مطابق خالص چیزیں کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص چیز کھاتے تھے، آج اس کا نام آرگینک رکھ دیا۔ دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل فلیورز اور جو ہے پریزرویٹو سے تنگ آ گئی، بیماریاں ہر گھر کے اندر، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ کے مسئلے ہر بندے کو ہیں، لہٰذا دنیا سمجھ گئی کہ انہی چیزوں کے اندر مسائل ہیں، لہٰذا وہ بیک ٹو اوریجن اپنی اصل پہ واپس لوٹ رہے ہیں، آرگینک پر جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات، آرگینک کیا ہوتی ہے؟ آرگینک تو اصل سنت ہوتی ہے، جو سادگی کے مطابق جو خالص چیز اگانا اور خالص چیز کھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل یہی تھا۔ آج دنیا آرگینک کا نام لیتی ہے، سنت کا نام پھر نہیں لیتی، اور آرگینک کا نام لے کر آٹے کی قیمت 3 گنا وصول کر لیتی ہے، اور ڈبل روٹی کی قیمت 3 گنا وصول کر لیتی ہے، اور پھلوں کی قیمت 3 گنا وصول کرتی ہے۔ جی آرگینک فروٹس ہیں، یہ آرگینک ویجیٹیبلز ہیں، اور یہ آرگینک ہنی ہے، اور یہ آرگینک فلاں چیز ہے۔ 3 ٹائمز دی پرائس ہوتی ہے ایک نارمل چیز سے، اور آرگینک کا نام لے لے کر جو ہے وہ لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سنت کا لائف سٹائل ہے۔ میں نے ساری بیان میں یہی بات آپ سے عرض کی کہ ہم اور آپ، ہم سب سنت کے لائف سٹائل پہ آئیں، خود بخود ہمارا دین اور دنیا بیلنس ہو جائے گا۔ جب ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین نے پہلے سے بتا دیا اچھا سلوک کرو۔ جب ہم بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دین نے پہلے سے بتا دیا ہے۔ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ تو دین نے پہلے ہی بتا دیا۔ ہم اپنے کسٹمر کو اچھا ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دین نے پہلے بتا دیا۔ یعنی کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی اچھا کرنا چاہتے ہیں اور دین نے ہمیں اس میں گائیڈنس نہ دی۔ تو دین نے تو مکمل گائیڈنس دی ہے۔ یہ دین ہمارا مکمل ایک خوبصورت لائف سٹائل ہے، اسی کو اپنا لیں گے تو خود بخود ہمارا دین اور دنیا بیلنس ہو جائے گا۔ لہٰذا اب تک ہم نے جو غلط معاملات کیے، جو غلط کام کیے، اس سے ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ یا اللہ، اب تک تو ہم غفلت کی زندگی میں رہے اور ہم نے اس کا کبھی خیال نہ کیا۔ ہم ساری زندگی دنیا 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 کماتے رہے، دنیا کے معاملات کرتے رہے، دنیا کے اندر پیسہ لگایا، دنیا میں وقت لگایا، دنیا میں جوانی لگائی، ہم اپنی جوانیاں بھی ضائع کر چکے ہیں، اور اب ہمیں خیال آیا کہ کچھ نہ کچھ دین کو بھی دے دیں۔ لیکن فکر ہم ساری زندگی یہی بولتے رہے کہ جناب دین اور دنیا میں جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی ساتھ نہیں لیا۔ یا اللہ ہمارے جرم عظیم پر ہمیں معاف فرما دیجئے، اور اب ہماری آنکھوں کو کھول دیجئے، اب غفلت کو دور فرما دیجئے، اب ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم واقعتاً دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکیں، جیسا کہ آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں گائیڈنس ہے، ان کی سنت ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اور یا اللہ ہمیں فقط اپنی عقل کے فیصلوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی عقل کی سکھائی ہوئی چیزوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ سب سے پہلے کلمے کا ذکر ہے، وہ کلمہ جس کو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کلمے کے ذکر کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو کلمے کی یہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کا وقت کب آ جائے، لہٰذا جو بندہ ہر وقت کلمہ پڑھتا رہے، اور حدیث میں ہے کہ اس کا آخری لفظ، آخری کلام اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے، تو فرمایا کہ بس وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فضیلت کلمے کی آپ کو عرض کی ہے، لہٰذا کلمے کا ورد ریگولرلی کرنا چاہیے، باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کلمہ نہ جانے ہم نے بچپن میں کب پڑھا، کس وقت ہم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا، اور قاری صاحب نے ہمیں بچپن میں، شاید ہماری عمر 7 8 سال تھی، 9 سال تھی، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ یا آج کا مسلمان کلمہ پڑھتا ہے سودا بیچنے کے لیے، کہ وہ اپنی بات کو سچ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے اتنے کا ہی خریدا ہے، آپ میری بات کا یقین۔ یعنی کلمہ ہم اس کو ایز اے بزنس ٹول یوز کرنا شروع ہو گئے، ہم نے کلمے کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا اب جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ جتنے گناہ آج تک کی انہیں معاف فرما، یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے، جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے، معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے اور جو ہم لڑکپن میں کر کے بھول کے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں آئندہ ایک سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم نے آج تک دین اور دنیا میں بیلنس قائم نہیں کیا، توازن قائم نہیں کیا، ہم دعویٰ تو یہی کرتے رہے کہ ہم دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور حالت ہماری یہ تھی کہ ہم دین کے تمام شعبوں کو چھوڑ کر عبادات کے اندر بھی بہت مختصر عبادت کرتے رہے اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہے، اپنے اوپر دین کا ٹھپا لگاتے رہے۔ یا اللہ ہماری یہ نہ سمجھی تھی، یا اللہ ہماری یہ بے وقوفی تھی، یا اللہ ہماری من کی آنکھوں کو کھول دیجئے، یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرما دیجئے، ہماری زندگی کا رخ درست کر دیجئے، یا اللہ ہمیں دین اور دنیا کو واقعتاً حقیقت میں ایک ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا سکھا دیجئے، یا اللہ ہمیں سنت کا لائف سٹائل سکھا دیجئے، سنت کا طریقہ سکھا دیجئے، اسی کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا سکھا دیجئے، اسی کے مطابق اپنی معاشرت بنانا سکھا دیجئے، اسی کے مطابق عبادات کرنا سکھا دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد ہمیں یا اللہ دل و دماغ میں پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا دیجئے، مکمل مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ ہم اسلام کے صرف ایک شعبے کو
بہت ہی مختصر تھامے ہوئے ہیں یا اللہ پورے دین اسلام کے جتنے بلڈنگ بلاکس ہیں یا اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ آج تک جو غفلت ہوئی اس کو معاف فرما کر اب آئندہ جتنی سانسیں باقی ہیں یا اللہ اس میں ہمارا رخ درست کر دیجیے، ہمیں دین کے اوپر وقت لگانے کی، دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارا آخری وقت ہو اور لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں، ہماری من کی آنکھوں کو کھول دیجیے یا اللہ سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہنا دیجیے، اور یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، ہمیں اپنے اختیار سے 5 وقت کی حضور والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ قبر میں ڈال دیں اور اندھیرا ہو جائے، قبر کے نورانی اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز ضروریات اور حاجات کو بھی پورا فرما دیجیے یا اللہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے یا اللہ جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہے، کشائش والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کی ان کے رشتے کرنے آسان فرما یا اللہ جن بھائیوں پر قرضہ ہے قرضے کے بوجھ سے اللہ خلاصی عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما۔ ہماری درخواست ہے کہ یا اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما اور روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما یا اللہ جسمانی بیماریاں جس میں کرونا ہے، ڈینگی ہے اور دل کے امراض ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے یا اللہ پورے جسم کی جتنی ظاہر بیماریاں ہیں ان سے بھی شفا عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ جو قلبی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، شہوات ہے، دنیا کی محبت ہے یا اللہ بغض ہے یا اللہ ان تمام روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطروں سازشوں سے اس کو محفوظ فرما یا اللہ ملک کے حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یا اللہ مہنگائی کے عذاب سے یا اللہ چھٹکارا عطا فرما، دہشت گردی کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما یا اللہ جو بھی پاکستان کا خیر خواہ ہے جہاں جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، صحت میں برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں یا اللہ انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما یا اللہ جتنے بہن بھائیوں نے، دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں انہیں عطا فرما یا اللہ یہ آواز جہاں جہاں تک جاری ہے، جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے میں سب کے فضل و کرم سے سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے ہماری پاس فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کے بیان کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی اوپن چیٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں اور الگ سے انفرادی کوشچن بھی بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔